السلام علیکم ناظرین، پروگرام میں آپ کی آواز۔ آج کل آپ سب کے علم میں ہے کہ جرمنی میں کافی شور ہے، غیر ملکیوں کے بارے میں آوازیں اٹھ رہی ہیں، مگر آج کے پروگرام میں ہم آپ کو صرف یہ بتائیں گے کہ 5000 لوگ جو ہیں ان کو فوری طور پر ان کے ملک واپس بھیجنے کا پروگرام بن چکا ہے۔ بتایا جا رہا ہے کوئی 67 کو واپس بھیج دیا گیا، باقی لوگوں کو بڑی تیزی کے ساتھ ان کے کاغذات جو ہیں ملتے ہی واپس بھیج دیا جائے گا۔ کون ہے یہ لوگ؟ اس پروگرام میں آج اس پر بات کریں گے، اور جو جرمنی کی پولیس ہے اس کو 2024 سے زیادہ اختیارات دے دیے گئے، اور 2024 سے جو جرمن پولیس ہے وہ آپ کو، اگر آپ کا کیس ختم ہو چکا ہے یا ہو گیا ہے، تو وہ آپ کو بغیر اطلاع دیے گرفتار کر سکتی ہے اور آپ کے ملک میں واپس بھیج سکتی ہے۔ عراق جنگ میں آپ سب کو پتہ ہے کہ جرمنی میں بھی عراقی لوگ آئے تھے، اور یہ 5000 لوگ بتائے جا رہے ہیں، حصن سے زیادہ کا تعلق ہے۔ ان کو جناب انہوں نے کہا کہ آپ کے ملک میں اب کوئی کسی قسم کی پرابلم نہیں ہے، تو آپ کو واپس جانا ہوگا۔ اور یہ میں بتا دیتا ہوں کہ باقاعدہ طور پر ان کے آرڈر جاری ہو چکے ہیں، اس میں زیادہ سے زیادہ وہ کہہ رہے جناب 8 سے 10 دن یا 15 دن کی ڈولڈنگ انہیں دی جائے گی، اور اسی طرح یہ اپنے ملک واپس جائیں گے عراق۔ اب بات یہاں پہ ختم نہیں ہوتی، اور بھی جو لوگ دوسرے ممالک سے آئے ہوئے ہیں اور جن کو کوئی وہاں پہ پرابلم نہیں ہے، یا ان کے ملک میں اب وہ حالات نہیں ہیں جو پہلے والے تھے اور بہتر ہو گئے، جس طرح عراق میں اب بتایا جا رہا ہے کہ بہتر زندگی ہے، بے شمار لوگ جو ہیں زیارت کے لیے بھی جاتے ہیں، یورپ سے بھی جاتے ہیں۔ تو تمام حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے پھر یہ لوگ فیصلہ کرتے ہیں، یہاں کی عدالتیں جو ہوتی ہیں وہ فیصلہ کرتی ہیں کہ اب امن ہے وہاں پہ اور یہ لوگ واپس جائیں۔ یہاں پہ ایک چیز میں بتا دوں آپ کو کہ جو سیاسی پناہ ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم جب جرمنی پہنچ جاتے ہیں تو سیاسی پناہ کی اپلیکیشن دیں گے تو پھر شاید بہت لمبا عرصہ گزر جائے گا، مگر اس میں بھی اب کمی آ گئی۔ 6 ماہ میں، 3 ماہ میں ان لوگوں کے فیصلے کیے جائیں گے، اور جو واقعی کسی مسئلے میں یا پرابلم میں ہے ان کو یہاں پہ رکھ لیا جائے گا، جو دوسرے لوگ ہوں گے ان کو 6 ماہ کے اندر اندر واپس بھجوایا جائے گا۔ ناظرین، جرمنی میں آپ سب کے علم میں ہے کہ بہت بڑی تعداد میں لوگ جو یہاں آتے ہیں وہ سیاسی پناہ کی درخواست دیتے ہیں، اور اس کے بعد کچھ کی تو منظور ہو جاتی ہے، لیکن جن کی ریجیکٹ ہو جاتی ہے، ایک بہت بڑا مسئلہ یہ کہ ان کو واپس بھیجنا بھی اتنا ایزی نہیں ہے، کیونکہ پہلے جو پاکستانی آتے تھے وہ جب ایمبیسی میں لے کے ان کو جاتے تھے، پرانے وقتوں میں جب ہم لوگ 86 کی اگر بات کر لے تو ایمبیسی والے کہہ دیتے تھے جناب ہم ان کی انکوائری کرتے ہیں پاکستان سے، اور پھر کئی سال گزر جاتے تھے، پھر ایمبیسی اتنی دلچسپی بھی نہیں لیتی تھی کہ جناب یہاں پہ لوگ جو رہ رہے ہیں وہ رہتے رہے، کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، کام شام کرتے ہیں اور پاکستان میں پیسے بھیجتے ہیں، چل رہا ہے سلسلہ۔ لیکن آہستہ آہستہ دنیا نے ترقی کی، پاکستان میں بھی آپ سب کے علم میں ہے کہ اب جو ٹریول ڈاکومنٹس ہیں، پاسپورٹ ہے، وہ آپ کو بائی پوسٹ بھی آ جاتا ہے، چاہے آپ یورپ میں بیٹھے ہیں، آن لائن آپ اپلائی کریں۔ پھر تمام ریکارڈ جو ہیں جتنے بھی پاکستانی شہری ہیں فنگر پرنٹ کے ذریعے بھی لے لیا گیا ہے، اور جو بھی پاکستان سے ٹریول کرتا ہے اس کے فنگر پرنٹ پاسپورٹ پہ ظاہر ہے ہوتے ہیں۔ پہلے یہ چیزیں نہیں تھی، فرق اب یہ پڑا ہے کہ وہ جیسے ہی کسی کو پکڑ کے ایمبیسی میں لے کے جاتے ہیں، ایمبیسی کہہ نہیں سکتی کہ ہم اس کا پاسپورٹ نہیں بنوائیں گے یا اس کی انکوائری پاکستان سے آئے گی، کیونکہ وہ سامنے نظر آ رہا ہوتا ہے۔ اور اسی وجہ سے پھر جو پاکستانی لاکھوں روپے لگا کے یہاں پہ آتے ہیں وہ اپنے پیسے تو گئے یہ ساتھ کے یہ یہاں پہ جیل میں ان کو پہلے بند کیا جاتا ہے، مگر پاکستان کی طرح جیل نہیں ہے، کھانا شانا اچھا ملتا ہے ہر طرح، مگر قید تو قید ہی ہوتی ہے، اور پھر یہ پریشانی ہوتی ہے کہ ہمیں واپس بھیجا جائے گا۔ اسی طرح اور ممالک کے لوگ ہیں ان کو بھی اسی طرح ہی واپس بھیجا جاتا ہے۔
اور یہ جو آپ کو میں نے بتایا کہ عراق کے لوگ ہیں، ان کے کیونکہ کچھ پیپری کارروائی میں مسئلہ ہے، لیکن جب یہ فیصلہ کر چکے اوپر سے آج کا جو زور پڑا ہوا ہے کہ غیر ملکی بہت زیادہ یہاں پہ آ گئے ہیں، تو جتنی جلدی ہو ان کو واپس بھیجا جائے۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ جو 5,000 لوگ جن کے بارے میں اب جرمن باقاعدہ طور پر اعلان کر چکے ہیں، نیوز میں بھی آ رہا ہے، ان کو واپس ہی جانا پڑے گا۔ کئیوں کے بچے یہاں پہ پیدا ہوئے ہیں اور کئی یہاں پہ ظاہر ہے جب وہاں سے آئے سب کچھ ان کے پاس کوئی چیز نہیں تھی، ہر چیز برباد ہوگی، لیکن نئی زندگی کا آغاز کرنا پڑے گا۔ یورپ میں جو لوگ آتے ہیں سیاسی پناہ والے، ان میں اتنی تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے کہ یورپ کے لوگ خود پریشان ہو گئے، یورپین خود پریشان ہیں کہ یہ بہت بڑی تعداد میں یہاں پہ لوگ آ رہے ہیں۔ اب جو چیزیں ہیں وہ آپ کو میں تھوڑی سی بتا دیتا ہوں کہ شام سے بھی بے شمار لوگ یہاں پہ آئے تھے۔ آج ہی میں سن رہا تھا کہ جو لوگ غیر ملکیوں کے خلاف ہے کہ ان کو واپس بھیجا جائے ان کے ممالک میں، چاہے جرمن پاسپورٹ ہے، یہ ایف ڈی کی بات کر رہا ہوں میں۔ دوسری طرف جو جرمن سمجھدار ہے وہ کہہ رہے کہ ہماری جو رینٹیں ہے، پینشن ہے، یہ لوگ کام کریں گے تو ہماری پینشن کا سلسلہ چلے گا، ہماری تو اتنی آبادی نہیں ہے۔ یہ نہیں کہ خلاف ہی سارا کچھ چل رہا ہے، حق میں اس سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ باہر نکلے، ان کو پتا ہے کہ غیر ملکیوں کے بغیر یہاں پہ کیا حالات ہوں گے، اور یہ جو کچھ بھی آج آپ دیکھ رہے ہیں یہ کیوں ہوا ہے، اس پہ اسپیشل ایک پروگرام میں کوشش کر رہا ہوں، یہاں جو پارلیمنٹ میں لوگ ہیں پاکستانی ان سے رابطہ قائم کر کے تو ان کے ساتھ کیا جائے کہ کیا وجہ ہوئی کہ ایس پی ڈی یا سی ٹی او جو ہے وہ اپنا معیار برقرار نہیں رکھ سکی اور اے ایف ٹی جو ہے وہ اتنی اوپر آ گئی۔ اب یہ جو عراق کے لوگ ہیں یا جو دوسرے لوگ ہیں، نارمل تو ہونا یہ چاہیے کہ جن کو کوئی 3 سال کا عرصہ گزر چکا ہو ان کو یہاں کے پیپر دینے چاہیے، وہ یہاں پہ رہ کے اچھی زندگی گزاریں، اپنے بچوں کو اچھی تعلیم دیں، وہ بچے کل کو انہی کے کام آئیں گے یہاں پہ جرمنی میں یا یورپ میں جو لوگ بھی آئے ہوئے۔ مگر اس کی کیا وجہ بنی؟ 2 وجوہات میری سمجھ میں آ رہی ہیں ابھی تک تو۔ ایک تو سب سے بڑا جو پرابلم ہے وہ ہے جو معاشی حالات خراب ہوئے جو یوکرائن جنگ اور کرونا کی وجہ سے، یہ بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے، کیونکہ جرمنوں کے پاس خود بھی یہ بتا رہے ہیں کہ جو جرمن ہیں سڑکوں پہ آئے ہوئے ہیں، یہ مہنگائی کی وجہ سے ان کا مسئلہ جو ہے سلسلہ چل نہیں رہا، وہ گورنمنٹ کو ہڑتال بھی کر رہے ہیں، یہ زمیندار اور دوسرے لوگ، کہ اخراجات جو ہیں وہ پورے نہیں ہو رہے۔ یہ ہے ایک سب سے بڑا پرابلم۔ اب یہ غیر ملکیوں پہ کیوں سارا کچھ گر رہا ہے؟ دیکھو ہوتا یہ ہے کہ جب اس طرح کا مسئلہ ہو تو جو کمزور ہوتا ہے، جس طرح سیاسی پناہ تو کسی نہ کسی کو قربانی کا بکرا بنایا جاتا ہے، تو میرا خیال ہے کہ اس وقت جو جرمنی میں سیاسی پناہ والے ہیں ان کو قربانی کا بکرا بنا کے تو کچھ ٹھنڈا پروگرام کیا جائے گا، دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں کیا تبدیلی ہوتی ہے۔ لیکن شور بہت زیادہ پڑا ہوا ہے، بڑی تیزی کے ساتھ یہ شور بڑھتا جا رہا ہے، اور مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ جو اس میں یہ بھی ایک چیز میں بتا دیتا ہوں کہ غیر ملکی بہت غصے میں ہیں۔ غیر ملکی جب سے یہ سن رہے ہیں کہ یہاں سے غیر ملکیوں کو چلے جانا چاہیے تو شدید غصے کی لہر دوڑی ہوئی اس وقت غیر ملکیوں میں۔ لیکن اس کا سیاسی پناہ سے ظاہر ہے جو یہاں پہ رہ رہے ہیں جن کے پاس اوفنساٹل آپرس ہے یا جرمن نیشنل ہے ان سے تعلق نہیں، لیکن وہی بات ہے کہ کمزور کو یہاں پہ ظاہر ہے پھر واپس بھیجا جائے گا، اور وہ کمزور جو سب سے زیادہ ہیں وہ اس وقت سیاسی پناہ والے ڈولڈنگ والے ہیں۔ پچھلے دنوں ایسے قوانین بھی آئے تھے، شاید پتہ نہیں کیا وجہ ہوئی ہے کہ اس سے یہ لوگ فائدہ نہیں اٹھا سکے یا ان کو عرصہ کام ہوا ہے یا اس قانون میں نہیں آ رہے۔ بارہ جی یہ میں نے آپ کو رپورٹ دے دی ہے، جو بھی سیاسی پناہ والے لوگ پاکستانی ہیں ان کو اپنے وکلاء کے ساتھ رابطہ رکھنا چاہیے، اپنے جو بھی ان کی پوسٹ ہے اس کا خیال رکھنا چاہیے، کوئی خط لیٹ نہ ہو۔ آج کل بڑی تیزی کے ساتھ اس طرح کے فیصلے آپ کے سامنے آئیں گے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ ہمارے اور بھی پروگرام دیکھتے رہیں۔ ابھی سعودی عرب کا ایک بڑا زبردست پروگرام آپ کو دکھائیں گے، جڑے رہیں ہمارے ساتھ۔